خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی چند آیات کی تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور پہلی آیت میں یہ مرقوم ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اسے نجات اس کی برکت تو سب کہے آمین۔ تشریف رکھیں۔ بائبل مقدس میں ہم نے جو پیسیج پڑھا ہے، اٹ از بلونگ ٹو دا ریزریکشن آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے آ کر گواہی دی۔ انسان کی گواہی میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن جب فرشتے آ کر گواہی دیں تو پھر اوپر سے گواہی آتی ہے، آسمان سے گواہی آتی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی گواہی بھی آسمان سے آئی۔ جب یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ فرشتے آسمان سے آئے اور چرواہوں کو آ کر خوشخبری دی۔ اس کی پیدائش آسمانی گواہی کے ساتھ، اور جب خداوند یسوع المسیح مر گئے، دفن ہوئے، تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اپنے کہنے کے مطابق، تو پھر بھی فرشتوں نے آ کر گواہی دی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بہنیں صبح سویرے قبر پر گئیں۔ یسوع مسیح کی قبر پر صبح سویرے گئی، ارلی ان دا مارننگ، تو وہاں پر لاش موجود نہیں تھی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قبریں ہیں، ساری قبروں کے اندر لاشیں موجود ہیں، ڈیڈ باڈیز وہاں موجود ہیں۔ اگر کوئی بہت پرانے مردے ہیں تو ان کی بھی کوئی ہڈی وہاں پر ہوگی، لیکن دنیا کے اندر ایک ہی ایسی شخصیت ہے، دنیا کے اندر ایک ہی ایسی ہستی ہے، دنیا کے اندر ایک ہی ایسی پاور گزری ہے۔ بہت لوگ مرے ہیں، مرنا کوئی بڑی بات نہیں، صلیب پر بھی مرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں مر جاؤں گا، میں خداوند کے لیے یہ کر دوں گا، میں خداوند کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ خداوند کے لیے مرنے کے لیے نہیں، خداوند کے لیے جینے کے لیے تیار ہوں۔ مرنا آسان ہے، مرنا آسان ہے، کہتے نہیں مرنا بڑا مشکل ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں مرنا آسان ہے۔ ہزاروں لوگ مرے ہیں، ہزاروں لوگ صلیبوں پر مرے ہیں، ہزاروں لوگ شوٹ ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ طبعی موت سے مرے ہیں۔ دنیا میں بہت لوگ، کوئی کسی کے لیے مر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے مر رہا ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پھانسی دے کے مارا جا رہا ہے، کسی کو زہر کا انجیکشن دے کر مارا جا رہا ہے، کسی کو شوٹ کر کے مارا جا رہا ہے، کئی لوگ مر رہے ہیں۔ مرنا آسان ہے، صلیب پر بھی مرنا آسان ہے۔
یہ صلیبی سزا یہ رومن سزا تھی، رومن پنشمنٹ تھی، یہ یہودیوں کی نہیں تھی۔ یہودیوں کی پنشمنٹ سنسار کرنا تھا، لیکن یسوع مسیح کو سنسار نہیں کیا گیا۔ کیپٹل پنشمنٹ جو روم کی تھی وہ دی گئی، مصلوب کیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا۔ تو صلیب پر 2 ڈاکو بھی چڑھے تھے، صلیب پر وہ بھی مرے تھے۔ اس سے پہلے بابل کے اندر بھی، اس سے پہلے مرد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ تو صلیب پر بہت لوگ چڑھے، تو صلیب پر چڑھنا اور پھر مر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے ہزاروں لوگ مرے ہیں، مر کر زندہ ہونا بڑی بات ہے۔ مر کر زندہ صرف ایک ہی ہوا ہے، ہاللویہ۔ مر کر زندہ ایک ہی ہوا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے اور ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات بھی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں وہ فرماتا ہے میں مر گیا تھا، میں مر گیا تھا، مرنا بھی ضروری تھا اس کا، میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں۔ مر گیا تھا، اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں، اور عبدالآباد زندہ فور ایور۔ اب اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو بھی گڈ نیوز دیتا ہوں، جو مسیح یسوع میں مر گئے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، جو بپتسمہ لے کر پاک روح کے بپتسمے سے پیدا ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور مسیح کے ساتھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ مسیح میں جو مرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں، اور آپ بھی اسی زندگی میں شامل ہو گئے ہیں۔ نبی کہتے ہیں، یونانی کا ایک لفظ ہے زوئی۔ زوئی کا مطلب ہوتا ہے خدا کی اپنی زندگی۔ زوئی کا مطلب ہے خدا کی اپنی زندگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع المسیح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور وہی اپنی زندگی ہے، اور اپنی زندگی کا ایک ہی سورس ہے، اپنی زندگی کا ایک ہی مالک ہے، اپنی زندگی صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ خدا ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ زوئی زندگی جو خدا کی اپنی زندگی ہے، ہاللویہ، فور ایور، ایور لاسٹنگ لائف، eternal life, anybody cannot give to you۔ کوئی شخص آپ کو نہیں دے سکتا ہے، صرف جس کے پلے کچھ ہوگا وہی دے گا نا۔ جس کے پلے کچھ ہے نہیں ہے وہ کیا دے گا؟ مرنے والا زندگی کہاں سے دے گا؟ زندگی وہی دے گا جس کے پاس زندگی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح۔ اس کی قبر پر مہر لگائی گئی تھی، کسی کی قبر پر مہر نہیں لگائی گئی، اس کی قبر پر مہر لگائی گئی تھی، سیلڈ، رومن مہر۔ اور مہر کا مطلب ہوتا ہے اب اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ رومن سیل کا مطلب تھا کوئی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں خواتین پریشان تھی؟ کیوں بہنیں پریشان تھی؟ کیوں ان کے ذہن میں ٹینشن تھی؟ شاگرد کیوں گھبرائے ہوئے تھے؟ ہفتے کے دن، سبت کے دن تو انہوں نے آرام کیا کلام مقدس کے مطابق، لیکن اتوار کی صبح سویرے وہ گئی، لیکن ایک ٹینشن تھی۔ وہ چلی تو گئی، ایمان تو تھا، چلی بھی گئی، رستے میں جا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، ہم جا تو رہی ہے، لیکن قبر پر مہر لگی ہے، قبر پر سیل لگی ہے، وہاں پر سپاہی بٹھائے گئے ہیں، وہاں پر پہرے دار بٹھائے گئے ہیں، اور اس سیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی قبر کو کھولے گا، اگر کوئی قبر کا پتھر ہٹائے گا تو پولیس پکڑ لے گی۔ یہ ٹینشن تھی۔ لکھا ہوا نا، وہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا۔ ہاللویہ۔ وہ سوچ رہی تھی ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا، ہم قبر کے اندر کیسے جائے گی، وہ صرف سوچ رہی تھی۔ اور یاد رکھے،
رومن گورنمنٹ نے جو قبر سیل کر دی تھی، کوئی وہاں پر پولیس والا بھی اس کو توڑ نہیں سکتا تھا، وہاں کوئی سپاہی توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی اور شخص توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی انسان توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی شخص جا کر اس سیل کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جب کوئی انسان مور نہیں توڑ سکتا تو پھر خدا آسمان سے آتا ہے۔ گھبرائے مت، ہاللویا۔ نبی کہتا ہے جیسے ہی صبح سویر کے 5 بجے تھے، ہاللویا۔ بردر بیڈم کہتے ہیں ایسٹر کے صبح 5 بجے ہمیں اٹھنا چاہیے، اٹھ کر دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ہی 5 بجے بیل بجی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع کی۔ مجھے نبی کی بات یاد آئی، شکر گزاری کرو۔ نبی کہتا ہے جیسے ہی 5 بجے تو وہاں رومن پرندہ جو ہے اس نے چہچہانا آہستہ آہستہ بند کر دیا، ہاللویا۔ اس وہ چہچہا رہا تھا، اس کا چہچہانا بند ہو گیا اور بہنیں پریشان تھی، وہ جا رہی تھی اور آسمان سے ستارہ جو ہے صبح کا ستارہ وہ چمک رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ستارہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ستارہ نیچے آ گیا ہے اور وہ ستارہ قبر کے اوپر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، اور فرشتے نیچے آ گئے۔ نبی کہتا ہے وہ ستارے کی صورت میں، وہ روشنی کی صورت میں وہی پلر آف فائر تھا، ہاللویا۔ آگ کا ستون، وہی فرشتہ نیچے آ گیا۔ کون ہمارے لیے سیل کو توڑے گا؟ کون ہمارے لیے پتھر لڑکائے گا؟ کون کرے گا؟ پھر بھی وہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھی۔ میں کہتا ہوں ایمان کے ساتھ آگے بڑھے، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنا کام کریں، خدا اپنا کام کرے گا۔ ہم پہلے کمزور ہو جاتے ہیں، ہم پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پہلے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ بہنیں پریشان تھی لیکن ان کا ایمان تھا، وہ گئی۔ ہمارے لیے کون پتھر کو لڑکائے گا؟ ہاللویا۔ جب کوئی بھی نہیں لڑکا سکتا، کون گورنمنٹ سے ٹکر لے گا؟ کون سپاہیوں سے ٹکر لے گا؟ کون آرمی سے ٹکر لے گا؟ کون گورنمنٹ کو للکارے گا؟ رومن گورنمنٹ کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ جب کسی کی جرت نہیں ہے تو پھر خدا کھڑا ہوتا ہے، ہاللویا۔ پھر خدا بندوبست کرتا ہے۔ اور خداوند نے، اچھا زمینی مخلوق تو مخلوق کو پکڑ لو گے، آسمانی مخلوق کو کیسے پکڑو گے؟ ہاللویا۔ وہ سپاہی وہاں بیٹھ کے ساری رات بات چیت کر رہے تھے اور نبی کہتا ہے وہ کھیل کود کر رہے تھے، وہ اتنے نارمل تھے، وہ اتنے مطمئن تھے کہ بس مر گئے، سکون سے بیٹھے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آ نہیں سکتا، قبر کو کھول نہیں سکتا ہے۔ انہیں کیا پتا ہے کہ صرف صبح ہونے دو، وقت پورا ہونے دو، ہاللویا۔ جیسے صبح سویر وقت پورا ہوا تو فرشتے آگے پتھر ہٹانے کے لیے، ہاللویا۔ لازر کی قبر پر فرشتے نے آئی پتھر ہٹانے کے لیے کیونکہ مور نہیں لگی تھی۔ لازر کی قبر پر آپ لوگوں کو کہا کہ پتھر ہٹاؤ، لیکن وہاں پر، ہاللویا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کون کام کرے گا، ہمارا یہ مسئلہ کون حل کرے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ ٹینشن نہ لیں، خدا ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتھر ہٹ گیا، ہاللویا۔ پتھر خدا ہٹائے گا آپ کے لیے، جو پتھر آپ نہیں ہٹا سکتے وہ خدا ہٹائے گا۔ پتھر ہٹ گیا اور وہ اندر چلی گئی اور فرشتے وہاں پر موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کہاں سے گواہی آئی؟ آسمان سے، ہاللویا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسیحی، یسوع مسیح مرا ہی نہیں تھا، صلیب پر شکل بدل گئی تھی، صلیب پر کسی اور کو چڑھا دیا تھا۔ اگر صلیب پر کسی اور کو چڑھا دیا تھا، کوئی اور مرا تھا، تو زندہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے یسوع زندہ ہوا ہے، یسوع عیم ہوا تھا، ہاللویا۔ جتنے مرے کو زندہ نہیں ہو سکا۔ اور یہاں پر فرشتوں نے آ کر گواہی دی ہے۔
نبی کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں یسوع زندہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں، یوسف ارمتیہ کا یوسف، اس نے اپنی قبر یسوع کو دی. اس نے قبر کھودی ہوئی تھی پہلے سے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے لیے پہلے سے قبر بنوا دیتے تھے. جانا تو ہے ہی ہے، جگہ خرید لیتے تھے. تو اس نے اپنی قبر پہاڑ کے اندر کھودی ہوئی تھی. تو پہاڑ کے اندر بڑی ایک کمرے جتنی قبر تھی. تو اس کے اندر یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا. اور آپ دیکھیں جیزس مووی بھی دیکھیں تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ جب یسوع مسیح کو رکھا گیا تو تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ اس کو دی گئی تھی. مٹی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو دی گئی. یہ بائبل مقدس کے مطابق. اس لیے ہم بھی مٹی تھوڑی سی ڈیڈ باڈی کو دیتے ہیں، اس کے بعد سلیب پہ ڈال کے سب کچھ کرتے ہیں. تو وہاں پر تھوڑی سی مٹی ڈالی گئی. وہ بڑی قبر کے اندر یوسف ارمتیہ، وہ اپنی قبر دے دی اس نے. امیروں کے دوران اس کی قبر بنی. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے اپنی قبر دی. نبی کہتے ہیں اگر آج ہم چاہتے ہیں یسوع مسیح ہماری زندگی میں آئے، اگر آج ہم چاہتے ہیں یسوع مسیح ہماری زندگی میں زندہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں معجزہ کرے، تو نبی کہتا ہے آج یروشلم میں نہیں، قبرستان میں نہیں، آج اسے اپنا دل دے دے بطور قبر، کہ خداوند میرا دل تیرے لیے ہے، اس میں تو ہے، اس کو پیش کر دیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں وہ کیسے معجزات کرتا ہے. وہ خود ہی زندہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو بھی زندہ کر دیتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے الیشا نبی کے اندر اتنا مزہ تھا، ایلیا کا ڈبل مزہ تھا، اور اسے دفنا دیا گیا اور کافی سال گزر گئے. اس کے بعد ایک ڈیڈ باڈی کو چلتی تھی انہیں، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی. ایک فوجی مر گیا تھا، اس کو پکڑا، قبر کھودی، اس میں ڈال دیا جلدی جلدی. وہ الیشا کی قبر تھی، اور جیسے اس مردے کو الیشا کی قبر میں ڈالا گیا، الیشا کی ہڈیاں وہاں موجود تھی، اور جیسے ہی وہ ڈیڈ باڈی ہڈی سے لگی، وہ مردہ بھی اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی میں مسیح ہے، مسیح کا مطلب ہے مسیح، آپ کی زندگی میں مسیح ہے، تو آپ کی زندگی کے اندر بھی سارے مردے جی اٹھیں گے. ہاللیلویا. آپ کا مردہ ایمان زندہ ہو جائے گا، آپ کا مردہ اعتقاد زندہ ہو جائے گا. آپ کے اندر غیرت مر گئی ہے وہ زندگی ہو جائے گی. آپ کے اندر پاکیزگی مر گئی ہے وہ زندہ ہو جائے گی. آپ کے اندر جو ہے حمد و ثنا مر گئی ہے وہ زندہ ہو جائے گی. آپ کے اندر ہر چیز جو کلام مقدس میں ہے یسوع سے زندہ کر دے گا. جذبے لوگوں کے مر گئے ہیں، جذبات نہیں ہیں لوگوں کے مسیح کے لیے. خدا کے لیے جذبات نہیں ہیں، دنیا کے لیے بڑے جذبات ہیں. اگر وہ جذبہ مر گیا ہے، وہ ایک گیت ہم گاتے تھے شروع میں، جذبہ عطا کر رسولوں کا. اگر وہ مر گیا ہے، جذبہ ختم ہو گیا ہے، چرچ کو آپ نارمل لیتے ہیں، عبادت کو نارمل لیتے ہیں، پرستش کو نارمل لیتے ہیں، دعا کو نارمل لیتے ہیں، سازوں کو نارمل لیتے ہیں، تالیاں بجانے کو نارمل لیتے ہیں، آمین ہاللیلویا کا نارمل لیتے ہیں، کلام کو نارمل لیتے ہیں، تو مردہ ہے. وہ جذبہ مرا ہوا ہے، ٹائم سے نہیں آتے، مردہ ہے، جذبہ نہیں ہے. جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا وہ وقت سے پہلے آتا ہے. اور مردہ لوگوں کی یہ نشانی ہے، ان کے اندر سے محبت مر چکی ہے. مسیح کے لیے محبت مر چکی ہے. تو یاد رکھیں جب جذبہ مر گیا ہے تو پھر یہ دل یسوع کو پیش کر دیں. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کو بھی زندہ کرے. مسیح کے لیے محبت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے. مسیح کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے پورے دل پوری جان سے اپنی بیوی سے پیار کر. لکھا ہے اپنے پورے دل پوری جان سے اپنے شوہر سے پیار کر. ایسے لکھا اپنے پورے دل پوری جان سے اپنے بچوں سے پیار کر. اپنے پورے دل پوری جان سے اپنے بزنس سے پیار کر. یار کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ 40 سال کے تمہارے لیے مثال ہے. وہ بیابان کے اندر 40 سال خدا کھلاتا رہا ان کو. اپنے پورے دل پوری جان سے اپنے کاروبار سے پیار کرو. نو سر کیا لکھا ہے؟
लिखा है अपने पूरे दिल, पूरी जान से, पूरी ताकत से, अकल से, किसे? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। कहाँ खोए हुए हैं? पूरा दिमाग आप बिजनेस में लगाते हैं, पूरी अकल आप सियासत में लगाते हैं, सारा जोर आप लड़ाई में लगाते हैं, मर चुके हैं, मुर्दा हैं। मसीह की जरूरत है, मसीह की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। वो जिंदा हुआ है, वो हमें भी जिंदा करेगा। हालेलुया। तो मुर्दा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो या नहीं बल्कि जी उठा है। आज मसीह हमारी जिंदगी में जी उठना चाहिए। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। लिखो जब फरिश्तों ने खबर दी तो यहाँ लिखा हुआ है और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। ये खबर तो हम सब ने पहुंचानी है, भाइयों ने भी पहुंचानी है, बहनों ने भी पहुंचानी है। हर नए सिरे से पैदा शुदा शख्स उसकी जिम्मेदारी है कि यीशु की इंजील की खबर पहुंचाए। तो सब ने पहुंचानी है, खबर तो सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। देखो जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले बहनों ने जाके मुनादी की। कहाँ सोए हुए हो आप? कलाम को जरा आंखें खोल के पढ़ा करो। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने जाकर मुनादी की बहनों ने, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा खबर दी। खबर दी, मुनादी तो शागिर्दों ने जाकर की थी। मुनादी का हुक्म तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद दिया, जाओ सारी खल्क के सामने अंजील की। तो उस वक्त 11 शागिर्द थे यीशु मसीह के और 11 ही मर्द थे। तो खवातीन ने क्या की? खबर। आप बहनों को इज्जत नहीं देते, अरे बहनों के लिए बहुत काम है भाई, खबर दो। आप भी खबर दे सकते हैं, खुशखबरी दे सकते हैं, लोगों को चर्च में ला सकते हैं, लोगों को कलाम तक ला सकते हैं, यीशु मसीह तक ला सकते हैं। चारों अनाजील पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील पढ़े, मत्ती की इंजील पढ़े, मरकस की इंजील पढ़े, तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि उन्होंने जाकर भाइयों को खबर दी। पतरस को जाके प्रीच नहीं किया। अब मुझे बताएं, पतरस तो खुद प्रीचर था, कौन सी बहन उसे प्रीच कर सकती थी कोई जाके? पीटर मैं तुझे कलाम सुनाती हूँ, तू बैठ जा, यीशु मुझे मिला, मुझे भेजा है। नो सर, बहनों ने ऐसा नहीं कहा, बहनों ने आकर खबर दी। हालेलुया। पीटर को आकर खबर दी, बाकी शागिर्दों को आकर खबर दी कि यीशु मसीह। तो बहनों की भी ड्यूटी है, आगे पहुंचाएं। जो खुशखबरी आप सुनते हैं, आप दूसरों तक ये खबर पहुंचाएं और उन्हें चर्च में लाएं, उन्हें खुदावंद की हज़ूरी में लाएं, ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह को जाने। सामरी औरत ने जाकर मुनादी नहीं की, सामरी औरत पर ले जाकर गवाही दी। आज हमें भी गवाही देनी है। खुदा मौजज़ा करता है, हमें गवाही देनी है। खुदा शिफा देता है, हमें गवाही देनी है। खुदा हमारी ज़िंदगी बदलता है, यही गवाही दे दे। मैं कैसे बदली हूँ, यही गवाही दे दे। लेकिन गवाही तो वो दे जो बदला हो। इधर तो बपतिस्मे लेकर भी लोग नहीं बदलते, वो पुराना खोल ऊपर ही रहता है, पुरानी इंसानियत ऊपर ही रहती। तो जो बदल जाएगा वो खुशखबरी देगा, वो जाकर खबर सुनाएगा, वो गवाही भी देगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाकी काम खुदा का है, किसी को हम बदल नहीं सकते, बदलना खुदा का काम है। हम आगे बढ़े, उसके लिए चाहत होनी चाहिए, रास्ते हमवार वो करेगा। मुझे बताएं, चर्च के अंदर आने में कुछ सील तो नहीं लगी हुई कि चर्च नहीं जाना? जो चर्च जाएगा उसको पकड़ लेंगे, जो चर्च जाएगा वो बंद हो जाएगा, जो चर्च जाएगा उसको सजा हो जाएगी, जो चर्च जाएगा उसको जुर्माना। कोई है मोहर लगी हुई? फिर भी कितनी मुश्किल है आने में, वहाँ मोहरें लगी हुई हैं फिर भी जा रही हैं। जो होगा देखा जाएगा। एक ही चीज उनको लेकर जा रही थी, एक ही चीज उनकी रहनुमाई कर रही थी, एक ही चीज उनको लेकर जा रही थी, और वो यीशु मसीह की मोहब्बत थी। ब्रदर मैडम कहते हैं कि चर्च के अंदर हम कभी भी कोई भी काम, चर्च के अंदर कोई भी काम ड्यूटी समझकर ना करें।
चर्च के अंदर कोई भी काम, सफाई करते हैं ड्यूटी समझ के ना करें, साज बजाते हैं ड्यूटी समझ के ना करें, आप तालियां बजाते हैं ड्यूटी ना समझे, खाना खिलाते हैं ड्यूटी ना समझे, पानी पिलाते हैं ड्यूटी ना समझे। नबी कहते हैं चर्च के अंदर यीशु के लिए जो भी काम करना है ड्यूटी समझ के नहीं, मोहब्बत में करो, चाहत में करो, प्यार में करो, डिजायर से करो, दिल से करो। क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम चर्च में कुछ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहनों के अंदर मोहब्बत थी, चाहत थी, और जहां मोहब्बत आती है, जहां मोहब्बत आती है वहां डर चला जाता है। कम ऑन, हालेलुया। मोहब्बत डर को खत्म कर देती है, प्यार डर को खत्म कर। एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, छितर खाने के लिए तैयार हो जाता है। कम ऑन, डर लगता है? कोई गलियां दे चक्कर लांदा डर लगता है? SMS करते डर लगता है? हाँ, बोलो तो सही, पता तो तुहानू ही है। डर खत्म होता नहीं, होता नहीं होता। जिस्मानी मोहब्बत के अंदर डर खत्म हो जाता है। देखा जाएगा जो होगा, वो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं लड़का लड़की। तो यहां मसीह की मोहब्बत है। हालेलुया। फिर जहां मोहब्बत है वहां डर खत्म हो जाता है। मरियम मगदलीनी अकेली कब्र पर गई हुई थी, उसके अंदर डर नहीं था। यहाँ डर डर के मर गए हैं लोग। जब चाहत है वहां डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। जब रूहानी तौर पर आपको मसीह से मोहब्बत हो जाएगी, फिर डर खत्म हो जाएगा। पत्थर कौन हटाएगा? टेंशन ना ले, खुदा हटाएगा। आप आगे बढ़े। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है मसीह से प्यार करें। नबी कहता है मैं उसकी इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं खादम हूँ, मैं ड्यूटी बॉर्ड हूँ। नो, कहता है मैं उसकी इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हालेलुया। अगर चाहत है, मोहब्बत है, तो फिर आप अपना टाइम निकाल कर आएंगे। और जब डेट होती है ना, मिलना जुलना होता है लड़की लड़के ने किसी पार्क में या किसी जगह पे जाके, तो वक्त से पहले बेचैन हुए होते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, यहाँ भी तो कोई दुल्हन है जो यीशु से मिलने आती है। अगर बेचैनी नहीं है ना, तो आज यीशु को बोले मेरी ज़िंदगी में मैं मुर्दा हूँ। अगर आपको इतवार को आराम सुकून मिले ना घर पे, तो समझ लेना मुर्दा हो। अगर आप टाइम इबादत का हो जाए और आप सुकून से चाय पी रहे हो, समझ लेना मुर्दा है, जज्बा मर चुका है। जज्बाती लोग चाय छोड़ देते हैं। वो कहते हैं चर्च का टाइम हो गया, मेरा महबूब मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मेरा महबूब मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे उससे मुलाकात करनी है। इसलिए सबसे बढ़कर मसीह की चाहत है। अपने दिलों में उस चाहत को जिंदा करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए दुआ करते हैं।